السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بڑی مثالی اور ہر قسم کی آلائشوں سے پاک تھی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی رہبری کے لیے وحی الہی کا نزول ہوتا تھا اور آپ کے ذریعے لوگوں تک ہدایت پہنچا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام و مقتدا اور آپ کی سیرت طیبہ کو اسوہ بنانا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر برائی سے پاک رکھا اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ اس لیے نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی بچپن اور جوانی دونوں میں گناہ اور معصومیت اور انسانی شخصیت کو داغدار کرنے والے تمام اعمال و افعال سے آپ محفوظ اور معصوم رہے۔ ناظرین، یہ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں فحاشی، شراب نوشی، سود و قمار، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں عروج پر تھیں، بلکہ بہت سی برائیاں لوگوں کی شرافت و تہذیب کی علامت بن چکی تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور اس پر اتنا گہرا رنگ چڑھتا ہے کہ وہ پوری زندگی اسی باطل دین کی پیروی میں گزار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس عام انسانی عادت کے برخلاف اللہ نے اپنے نبی کو معاشرے میں رائج ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصومیت سے مکمل محفوظ رکھنے کی خاطر بچپن میں ہی شک صدر کرا کر مادہ معصیت کو دل سے نکلوا دیا، تاکہ ارادہ معصیت سے بھی قلب نبوی پاک ہو اور اس پاک دل کو شیطان کبھی بھی اپنے زہر سے گندا نہ کر سکے۔ اس کے لیے قلب تک شیطان کی رسائی کی راہ مہر نبوت کے ذریعے پہلے سے ہی بند کر دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مہر نبوت کے ساتھ ہوئی، اور جس جگہ مہر نبوت تھی وہی جگہ ہے جہاں سے شیطان قلب انسانی تک وساوس منتقل کرتا ہے۔ اللہ کی خصوصی نگرانی اور حفاظت کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے قبل کوئی ایسا کام صادر نہیں ہوا جس کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور حاسدوں کو آپ کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، جہاں بت پرستی کا اڈا تھا۔ خطا کے خانہ کعبہ میں مختلف اقوام اور قبائل کے 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بچپن ہی سے توحید کی خوگر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک اور بت پرستی سے ہمیشہ متنفر اور بیزار رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اصاف نامی بت کی طرف گئے، پھر نظر اٹھا کر تھوڑی دیر خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے اور واپس آ گئے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ واپس آ گئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بت کے پاس ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شرک و بت پرستی سے متنفر تھے اور توحید کے خوگر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے ساتھ پرستش اور تعظیم و اکرام کا معاملہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن اور جوانی میں تمام برے اعمال، جاہلیت اور بیہودہ لہو و لعب سے محفوظ رکھا، اور جب بھی کسی رائج لہو و لعب اور عمل جاہلیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، فوراً عنایات ربانی اور حفاظت الہی نے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔